بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، محترم حضرات اور خواتین اسلام، رب ذوالجلال کا بے انتہا فضل و کرم ہے مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پر. اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، اس کے احسانات لا تعداد ہیں کہ اس نے ماہ رمضان کی بابرکت ساعتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں، عید کی خوشیاں عطا فرمائیں، اور اس کے بعد اب ہم اور آپ شوال کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. ایک طرف ہم عید کی اس خوشی سے نکل کر باہر آ رہے ہیں تو دوسری طرف لاک ڈاؤن میں ہلکی ہلکی چھوٹ بھی حکومت کی طرف سے آتی نظر آ رہی ہے. ان حالات میں سب سے پہلے تو مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان میں عبادتوں کی جو توفیق عطا فرمائی، ماہ رمضان اور رمضان کے بعد عید کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمت، جو خوشی اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ جو مناسبت عطا فرمائی ہے، اس پر ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا تنہا خالق، تنہا مالک، اور میرا اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کا تنہا معبود برحق ہے. وہ جو بھی فیصلے فرماتا ہے اس کے فیصلے حکمتوں سے بھرے ہوتے ہیں، اور اس کی حکمت کس فیصلے میں کیا ہے انسان کبھی سمجھ پاتا ہے، اکثر نہیں سمجھ پاتا. لیکن ایک اچھا مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں اپنے لیے خیر تلاش کر کے، اپنے لیے خیر ڈھونڈ کر اس پر اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے. یہی ایک اچھے مومن کی علامت ہوتی ہے. اور اگر اسے خیر سمجھ میں نہیں آتا، اسے مصیبت میں کوئی خیر کا پہلو نظر نہیں آتا، اسے آزمائش ہی لگتی ہے، تو پھر وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کر کے اس موقع کو اپنے حق میں ایک بہتر مناسبت بنا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ایک درجہ بنا لیتا ہے. حاضرین گرامی، ماہ رمضان کے بعد شوال کے یہ جو ایام نصیب ہوئے ہیں، ان ایام کی فضیلتیں الگ الگ ہیں. زمانے جاہلیت میں اسے منحوس مہینہ تصور کیا جاتا تھا، لیکن ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنی عملی مثال دے کر زمانے جاہلیت کے لوگوں کے اس غلط خیال کی تردید فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ دیکھو، میرا نبی علیہ السلام سے جو بیاہ ہوا تھا اور جو میری رخصتی ہوئی تھی، اسی شوال کے مہینے ہی میں تو ہوئی تھی. اب بتاؤ، نبی علیہ السلام کی بیویوں میں کوئی مجھ سے زیادہ نبی کی چہیتی تھی؟ مطلب یہ کہ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا، نحوست والا ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی میری شادی کے اندر اس نحوست کو ظاہر فرماتا. لیکن ایسی کوئی حقیقت نہیں. دیکھو، اسی مہینے میں کی گئی میری شادی نبی علیہ السلام کے ساتھ کس قدر کامیاب رہی ہے، اور اللہ نے میری زندگی میں کیسا خیر اور کیسی برکت عطا کی، اور میں نبی علیہ السلام کی کتنی چہیتی بیوی بن گئی ہوں. میں عائشہ نے یہ بات ارشاد فرمائی. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو شوال کا مہینہ، یہ اشہر حج میں سے، حج کے ایام میں سے، یعنی جو حج کی مدت شروع ہوتی ہے وہ اسی شوال کی ابتدا سے ہوتی ہے. شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے جو 10 دن ہوتے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ 13 ذی الحجہ تک، یہ جو ہوتے ہیں یہ حج کے ایام ہیں.
ان مہینوں کے اندر ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری عبادتوں کے موقع عطا فرمائے۔ ماہ شوال میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو اور آپ کو جن باتوں کی تعلیم دی ہے ان میں سے سب سے اہم تعلیم یہ ہے کہ ہم اور آپ رمضان کے مہینے اگر ہم نے رکھے ہیں تو رمضان کے بعد مزید 6 روزے مستحب درجے کے مسنون روزے ہم اور آپ رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من الشوال كان كصيام الدهر، جو آدمی رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے پیچھے یا ان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گا، كان كصيام الدهر، ایک زمانے تک روزہ رکھنے کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ صحیح مسلم کے علاوہ ابو داؤد وغیرہ کے اندر بھی حدیث کی متعدد کتابوں میں یہ حدیث مروی ہے۔ اس حدیث کے مطابق پہلی بات تو مجھ کو اور آپ کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم اور آپ کو اس مہینے میں 6 روزے شوال کے دن رکھنے چاہیے۔ شوال کے اس مہینے کے 6 دنوں میں ہم اور آپ کو روزہ رکھنا چاہیے تاکہ ہم اور آپ اس فضیلت کو حاصل کر سکیں جو فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ فضیلت انتہائی عظیم ہے۔ ایک زمانے تک روزہ رکھنے کی فضیلت، کیا مطلب ہے اس کا؟ اہل علم نے کئی ایک مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی۔ بعض اہل علم نے کہا زندگی بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، بعض اہل علم نے کہا زندگی بھر نہیں لیکن ایک لمبی مدت، جیسے ہم کہتے ہیں زمانہ ہوا کسی سے کو دیکھے ہوئے، کسی سے ملاقات کیے ہوئے، کسی سے بات کیے ہوئے، اس انداز کی تعبیر ہے۔ لیکن ان دونوں قول کے مقابلے میں جو صحیح قول ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سمجھ میں آتا ہے، جیسا کہ سنن نسائی وغیرہ کی روایت میں اس کی صراحت آئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس اس 6 روزے کا ثواب یہ ہوگا کہ پورے سال 1 سال روزہ رکھنے کا مجھ کو اور آپ کو اجر ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات روایت کی گئی، سنن نسائی وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو گویا اس نے 10 مہینوں کے روزے رکھ لیے، اور مزید 6 رکھتا ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ 2 مہینوں کے روزے اس نے رکھ لیے، اس لیے کہ نیکی کم سے کم 10 گنا 10 مرتبہ بڑھا کر اجر دلاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور آپ نے 1 مہینے کے روزے رکھے تو گویا 10 مہینوں کے روزے ہم نے رکھ لیے۔ اب 6 روزے رکھیں گے تو 30 اور 30 دن کے روزے شمار ہوں گے، 3 اور 3، اس طرح سمجھیے کہ مزید 2 مہینوں کے روزے ہم نے رکھ لیے، پورا 1 سال تک روزہ رکھنے کا مجھ کو اور آپ کو ثواب ملے گا۔ اور سبحان اللہ، بعض اہل علم نے ایک بڑے پتے کی بات اس میں کہی ہے جس کی طرف سے اکثر و بیشتر ہم سے چوک ہو جاتی ہے۔ یہ روزے نفل، یہ مستحب درجے کے روزے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ 6 روزے رکھ لیتا ہے تو بعض اہل علم نے خاص طور پر لکھا ہے کہ اس آدمی کو اس نفل روزے کا ثواب فرض روزے کے ثواب کے برابر اللہ تعالی عطا فرمائیں گے۔ یعنی اس کے رمضان کے روزے 10 مہینوں کے فرض روزوں کے ثواب کی برابری گویا کرتے ہیں، اور مزید یہ 6 روزے 2 مہینوں کے فرض روزوں کی برابری کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مفہوم کو بعض اہل علم نے یوں بیان کیا ہے، گویا مطلب یوں ہوا کہ ہم یہ 6 روزے رکھ لیتے ہیں تو رمضان کے روزوں کے ساتھ مل کر یہ 6 روزے پورے سال روزہ رکھنے کا اجر دلائیں گے، اور پورے سال کا یہ اجر رمضان کے روزوں کے برابر ہوگا، یہ بعض اہل علم نے لکھا ہے۔ اس لیے کہ ویسے پھر شوال کے روزوں کی کوئی فضیلت باقی نہیں رہ جاتی اگر اسے صرف مستحب درجے کا روزہ کہا جائے، سال بھر میں آدمی روزے رکھ ہی سکتا ہے، لیکن اہل علم میں سے بعض نے کہا یہ رمضان کے روزوں سے جوڑے گئے تو ثواب بھی رمضان کے روزوں کے برابر ملے گا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اجر کثیر کی، زیادہ سے زیادہ امید کی ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے پاس آرزو رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے اپنی اس عبادت کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اس روزے کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے بعد 6 دن کے روزے شوال ہی میں فرض کیے، شوال ہی میں مستحب قرار دیے۔
اب ان مستحب روزوں کو یعنی اگر کوئی رکھے تو بہتر ہے، نہیں رکھتا ہے تو ثواب سے محروم ہے. رمضان کے روزوں کو چھوڑنے کے برابر گناہ وغیرہ نہیں ہوگا اس کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ نے شوال ہی میں یہ روزے کیوں رکھے، شوال ہی میں ان کو مشروع کیوں قرار دیا؟ اس سلسلے میں بعض اہل علم نے 30 سے زیادہ حکمتیں بیان کی. 30 سے زیادہ حکمتیں بیان کی کہ شوال ہی میں یہ 6 روزے کیوں رکھے گئے. میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے سارے بتا سکوں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل علم نے اس کے پیچھے جو اسباب تلاش کیے ہیں ان کو جب دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ واقعی بڑے معنی خیز ہیں یہ ایام، اور یہ 6 روزے جو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو رکھنے کا موقع دیا ہے یہ خیر کثیر ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اسے ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ فرض نہیں، آپ چھوڑتے ہیں تو گنہگار نہیں، لیکن میں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سنت یا مستحب درجے کے روزے تھے. پھر بھی اہل علم نے اس کے پیچھے جب حکمتیں تلاش کی تو بعض اہل علم نے 30 سے زیادہ حکمتیں بتائی ہیں کہ کیوں یہ روزے رکھنا ایک مومن کے حق میں بہتر ہے. اس لیے سب سے پہلی بات جو میں آپ حضرات اور خواتین کو یاد دلانا چاہوں گا وہ یہ کہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اگر آپ کے لیے روزے رکھنا ممکن ہے تو پھر آپ یہ 6 روزے رکھنے کا اہتمام کریں. ان روزوں سے متعلق الگ الگ کچھ مسائل مجھے آپ کے سامنے رکھنے. پہلا مسئلہ یہ کہ یہ روزے کب سے شروع کر سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا افطرت فصم، اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ رمضان کے بعد عید الفطر کا جو دن ہے اس دن کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا، پہلی شوال کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا، لیکن اس کے فوری بعد دوسری شوال سے ہی اگر کوئی آدمی روزے شروع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہی اس مسئلے میں راجح قول ہے کہ آپ 2 شوال سے روزہ شروع کر سکتے ہیں، اور شوال کے بعد ذی القعدہ کا چاند جب تک نظر نہ آئے تب تک آپ یہ روزے 6 روزے رکھ سکتے ہیں. دوسری بات، کیا یہ روزے ایک مرتبہ شروع کریں تو مسلسل رکھنا ضروری ہے، یا پھر یہ کہ وقفے وقفے سے رکھ سکتے ہیں؟ کوئی 2 دن رکھ لیے پھر وقفہ لیا، پھر 2 دن رکھ لیے وقفہ لیا، یا بعض لوگ ایک اور طریقہ بھی اپناتے ہیں پیر جمعرات پیر جمعرات پیر جمعرات کرتے ہوئے مہینے کے 6 روزے شوال کے پیر اور جمعرات میں بانٹ کر رکھ لیتے ہیں. بالکل ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ تسلسل کے ساتھ ہو، الگ الگ بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے. تیسرا مسئلہ اس سلسلے میں جو زیادہ اہم ہے اور اکثر پوچھا جاتا ہے کہ بہت ساری خواتین اپنی ماہانہ مجبوری کی وجہ سے رمضان کے روزے مکمل نہیں کر سکی، یا بہت سارے لوگ سفر میں ہونے کی وجہ سے مرد حضرات بھی کچھ 1 آدھ روزہ 4-6 روزے ان کے بھی چھوٹ جاتے ہیں، یا کبھی آدمی وقتی طور پہ بیمار ہونے کی وجہ سے اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں. یعنی اہل اعذار عذر والے جن کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان پر کیا یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ قضا مکمل کریں اور بعد میں جا کر پھر 6 شوال کے 6 روزے رکھیں، یا پھر یہ کہ یہ جائز ہے کہ شوال کے 6 روزے پہلے رکھ لیں اور سہولت کے مطابق قضا بعد میں کرتے رہیں؟ تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ بعض اہل علم کا یہ موقف ہے کہ رمضان کے بعد پہلے رمضان کی قضا کرنی چاہیے، جب تک قضا پوری نہیں ہو جاتی تب تک شوال کے روزے نہیں رکھنے چاہیے. یہ بعض اہل علم کی رائے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی یہی، ان کے علاوہ بھی معاصر علماء میں سے کئی ایک علماء نے یہ رائے دی ہے، اور فتوے آپ اگر ڈھونڈیں گے تو ملیں گے. ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں جو الفاظ استعمال فرمائے وہ یہ کہ من صام رمضان ثم اتبعه 6 من الشوال، جو رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے پیچھے ان کے بعد شوال کے روزے رکھے. کہتے ہیں اگر قضا کرنے سے پہلے کوئی شوال کے روزے رکھ لیتا ہے تو گویا اس نے رمضان کے بعد روزے نہیں رکھے بلکہ رمضان کے روزے مکمل کرنے سے پہلے اس نے رکھ لیے. اس لیے اس آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، پہلے قضا کرے بعد میں جا کے یہ مستحب درجے کے روزے رکھے. اور دوسری دلیل وہ عام طور پہ یہ دیتے ہیں کہ ایک آدمی پہ قرض واجب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قرض جو فرائض ہم پر ہیں جن کی ادا ابھی ہم پر باقی ہے یا قضا ہم پر باقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرض ہے. قرض ادا کرنے سے پہلے صدقہ کرنا درست نہیں ہوتا، تو بالکل یہ فرض روزے جو قضا کے درجے میں ہیں ان کو پہلے ادا کرے، بعد میں جا کر آدمی نفل درجے کے روزے رکھے. یہ دلائل ان اہل علم نے دیے. وہیں
میں یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا کہ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے علماء احناف، شوافع وغیرہ میں سے کئی ایک اہل علم کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات نقل کی ہے کہ شوال کے روزے قضا سے پہلے رکھ لینا بلا کراہت، بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک بات یہ بتائی ہے، کہتی ہیں کہ میرے رمضان کے جو روزے چھوٹ جاتے تھے میں وہ روزے قضا نہیں کر پاتی تھی، یہاں تک کہ اگلا شعبان آ جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتے ہوئے میں روزہ نہیں رکھتی تھی۔ شعبان میں اللہ کے نبی چونکہ بکثرت روزہ رکھتے تھے، مائی عائشہ کو بھی روزہ رکھ لینے یا قضا کر لینے کا موقع مل جاتا تھا۔ اس کو تھوڑی سی اچھے انداز میں سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، دوسری طرف اس مہینے بھی ان کی ماہانہ مجبوری ہو سکتی ہے۔ اب آپ سوچیں، رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا، پھر شوال کے 6 روزے اور ان کے ساتھ اس مہینے کی ماہانہ مجبوری والے ایام بھی، اگر یہ سارے ایام ملا لیں گے مہینے کا اکثر حصہ ایسا ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کی ضرورت محسوس کریں تو وہ موجود نہیں رہ پائے گی۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے روزوں کو مؤخر کرتی تھیں، قضا کے روزوں کو مؤخر کیا کرتی تھیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت محسوس کریں تو حرج نہ ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یہ جو بات ہے اس حدیث کی روشنی میں اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ مائی عائشہ چونکہ شعبان تک قضا نہیں کرتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا شوال کے اور درمیان کے روزے رکھتی ہی نہیں تھیں۔ شوال ہے، عرفہ ہے، محرم ہے، اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کے روزے ہیں، ایام 20 کے روزے، اتنے سارے روزے کیا مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں رکھتی تھی؟ اس لیے کہ قضا تو شعبان ہی میں کرتی تھی۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اہل علم میں سے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ شوال کے روزے قضا سے پہلے رکھے جا سکتے ہیں، ان کی بات دلیل سے قریب تر نظر آتی ہے، یہی بات صحیح ہے۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اختلاف اور دلیل کی بات ہم نے سنی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ کے پاس سہولت ہے، اور ابھی جب آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں آپ کے پاس وقت ہے، تو یہ بہتر ہوگا کہ آپ پہلے قضا کر لیں اور اس کے بعد جا کے شوال کے روزے رکھیں۔ لیکن اگر آپ کے لیے ممکن نہیں ہو رہا ہے، جیسے میں نے ابھی حساب کر کے بتایا کہ خواتین کے لیے بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے، مردوں کے لیے اتنے اشکالات نہیں اس میں، لیکن خواتین کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، یا مان لیں کہ کسی مرد کو بھی کسی وجہ سے مشکل ہو رہی ہے، مشکل کی صورت میں کیا یہ جائز ہے کہ آپ قضا کو مؤخر کریں، اگلے مہینے قضا کر لیں یا اس کے بعد کے مہینے قضا کر لیں؟ تو پھر ہم یہ بتائیں گے واللہ تعالی اعلم کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو پھر شوال کے روزے پہلے رکھ سکتے ہیں اور بعد میں جا کر آپ قضا کر سکتے ہیں۔ دلیل کی روشنی میں یہی موقف قریب تر لگتا ہے کہ بہتر ہے کہ قضا پہلے کر کے پھر شوال کے روزے شوال ہی میں مکمل کر لیے جائیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو پا رہا ہے، مشکل ہو رہی ہے، تو پھر آدمی شوال کے روزے مقدم کر لے اور جو رمضان کے چھوٹے ہوئے ان کو مؤخر کر لے۔ اس کو فقہا کی اصطلاح میں یوں بھی کہا جاتا ہے کہ شوال کے روزوں کا وقت مضیق ہے، یعنی تنگ ہے اس کا وقت، اور رمضان کے روزوں کی قضا کا وقت موسع ہے، یعنی اس کے وقت اگلے رمضان سے پہلے تک آدمی قضا کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کو مقدم رکھیں، اس کو ضرورت پر مؤخر کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات بتانا چاہیں گے کہ ہم اور آپ کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ قضا اس حد تک مؤخر کر لیں۔ بسا اوقات لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کہ اگلا رمضان بھی آ گیا لیکن میں پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا نہ کر سکا یا نہ کر سکی۔ ایسا ہم اور آپ کو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، شوال کے یہ جو روزے ہیں، ان روزوں کا اہتمام ہم اور آپ کو کرنا چاہیے۔ یہ مسنون روزے ہیں، یہ مستحب درجے کے روزے ہیں، یہ ثواب کے اعتبار سے پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب دلانے والے ہیں۔ اور بعض اہل علم کے نزدیک تو جیسے میں نے کہا کہ رمضان کے روزوں سے جوڑ کر وہ کہتے ہیں پورا سال رمضان کے روزوں جیسا ثواب دلانے والے یہ بنتے۔ یہ بعض اہل علم کی رائے ہے۔ اس بات کو ہم اور آپ کو ذہن میں رکھ کر ان روزوں کا اہتمام خوب کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیں، بسا اوقات آپ نے روزے کی نیت رکھی، رات میں ارادہ تھا، سحری میں نہیں اٹھ سکیں تو آپ اس کے بغیر بھی اپنا روزہ مکمل کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، روزے کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ یہ بھی ہم اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اگر
شوال کے روزے الگ الگ رکھ رہے ہیں تو صرف جمعہ کے دن ایک دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، جمعہ کے دن ایک دن پہلے یا ایک دن بعد اس کے ساتھ ملا لینا چاہیے، اور اگر ایک دن رکھنا چاہتے ہیں تو وہ جمعہ کا دن نہیں ہونا چاہیے۔ اس مسئلے کا بھی ہم اور آپ خاص طور پہ خیال رکھیں۔ حاضرین گرامی، یہ کچھ متفرق مسائل تھے شوال کے روزے سے متعلق اور شوال کی ان روزوں کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق۔ میں نے جیسے کہا کہ اس بات کی گنجائش نہیں کہ میں آپ کے سامنے وہ ساری حکمتیں گناؤں جو بعض اہل علم نے ذکر کی، 30 سے زیادہ حکمتیں ذکر کی ہیں، لیکن میں ایک آدھ آپ کے سامنے بطور تشجیع ہمت افزائی کے آپ کے سامنے بتا دینا چاہتا ہوں۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ شوال میں یہ 6 روزے مسنون قرار دینے، مشروع قرار دینے کا سبب یہ ہے کہ رمضان بھر روزہ رکھنے کے بعد کچھ لوگوں کی طبیعت میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ یہ وقت اب غفلت کا ہوتا ہے، بھئی ہم نے خوب روزے رکھ لیے، جیسے ہی عید الفطر ہوئی اب لوگ غافل ہوتے ہیں، اور غفلت کے وقت میں کی جانے والی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو شوال کے روزے دنیا کے لوگ جب فرض نہ ہونے کی وجہ سے غافل ہوں تو ہم مستحب درجے کے روزے رکھ کے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ بعض اہل علم نے ایک حکمت یہ بتائی، کہا اگر شوال میں نہ رکھ کر بعد میں کسی مہینے میں 6 دن روزہ رکھنے کی بات آتی تو شاید بڑی تعداد اس میں تکلیف محسوس کرتی، لیکن چونکہ رمضان کے پورے ایک مہینے کی روزوں کی پابندی کی ہے تو یہ 6 روزے رمضان کے بعد آسان ہو جاتے ہیں، رمضان کے بعد آسان ہو جاتے ہیں، اس لیے شوال ہی میں مسنون قرار دیا۔ اسی لیے اہل علم میں سے بہت ساروں کا یہ معمول لکھا گیا ہے کہ وہ عید کے دن کے بعد مسلسل 6 روزے رکھ لیتے تھے تاکہ وہ آسانی بھی ہو اور وہ عبادت کو عبادت سے جوڑنے والی بات بھی ہو جائے، یہ بھی بعض اہل علم کیا کرتے تھے۔ ایسی بہت ساری حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، حکمتیں اور ان کا استنباط استدلال یہ اہل علم کرتے رہیں گے۔ ہمارے لیے اس سے بڑی حکمت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے شوال میں مشروع قرار دیا ہے۔ اب اگر اس سے زیادہ بہتر وقت ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہتر وقت کو چھوڑ کر اس وقت روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیتے۔ ہمارے لیے حکمت اسی میں ہے کہ جب نبی نے مسنون قرار دیا وہی وقت ان روزوں کے لیے سب سے بہتر ہے، ہم اور آپ ان روزوں کا اہتمام کر لیں۔ حاضرین گرامی، ماہ شوال کے ان روزوں سے متعلق ان بنیادی باتوں کو آپ کے سامنے ذکر کرنا تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ یہ جو وبا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی صورتحال میں جی رہے ہیں، اس صورتحال میں ہم اور آپ مسجدوں سے دور کر دیے گئے تھے، مسجدوں میں جا کر عبادت کرنے سے محروم ہو گئے تھے۔ رمضان پورا گزر گیا، عید کی نمازیں تک ہم میں کی اکثریت نے اپنے اپنے گھروں میں انجام دی ہے۔ آج اللہ کا فضل و کرم ہے، جس وقت میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں خبریں ایسی آ رہی ہیں، ابھی کنفرم نہیں ہو سکتا ہے، شاید ہماری گفتگو جب تک آپ تک پہنچے یا جب آپ یہ گفتگو سن رہے ہو مسئلہ صاف ہو چکا ہو کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اگلے 2-4 دن کے اندر ہو سکتا ہے حکومت لاک ڈاؤن میں اتنی چھوٹ دے کہ مسجدوں میں عبادت کے لیے کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ پابندیوں کے ساتھ اجازت مل جائے۔ سبحان اللہ، یہ رب ذوالجلال کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ اتنی طویل دوری کے بعد، مسجدوں سے اتنی لمبی جدائی کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں اور آپ کو مسجدوں سے جوڑنے کے لیے دروازہ کھولنے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اس درمیان بہت سارے لوگ دنیا سے ویسے ہی رخصت ہو گئے، وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس حالت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انہیں مسجدوں سے جڑنے کا موقع نہیں دیا۔ اس میں ان کو گناہ نہیں ہے، لیکن جو سعادت مسجد سے جڑنے کی مجھ کو اور آپ کو نصیب ہو رہی ہے وہ سعادت ان کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر لاک ڈاؤن 5 کے اندر اگر میرے اور آپ کے سامنے پتہ یہ چل رہا ہے کہ مرکزی حکومت کی طرف سے صوبائی حکومتوں کو چھوٹ ہوگی کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں جیسے حکومت مناسب سمجھے ہدایات جاری کر سکتی ہے، تو مسلمان اس صورتحال کو دیکھے۔ یہاں 2 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایک تو یہ کہ بیماری کے خطرات کے اعتبار سے ہمیں کن پابندیوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، سوشل ڈسٹینسنگ کا معاملہ ہو، وضو کے پانی وغیرہ کا، مسجد کے تولیے کا، ٹوپی کا، مسجد کے قالین وغیرہ کے ہٹانے وغیرہ کا، کیا پابندیاں بیماری سے بچنے کے لیے ضروری ہیں، اس کا بھی خیال رکھیں۔ اور دوسری طرف جتنی چھوٹ مل رہی ہے اس چھوٹ میں ہم مسجدوں سے کس حد تک جڑ سکتے ہیں، اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑنے کی بھی فکر کریں۔ اس سلسلے میں اہل علم تفصیلی ہدایات آپ کو دیں گے اور دیتے رہیں گے، لیکن آج کی اس گفتگو میں
آپ بھائیوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا مسجدوں سے ہم اور آپ کٹے ہوئے، مسجدوں سے ہم اور آپ دور ہیں۔ یہ نیک بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجدوں کی طرف واپس لوٹنے کے دروازے کھولنے جا رہا ہے۔ اس موقع پر میں اور آپ دل و جان سے اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ ایک مومن مسجد سے جڑے بغیر ادھورا رہتا ہے، اس کے ایمان اور ایمان کے تقاضے کما حقہ پورے نہیں ہوتے اگر مسجد سے اس کا رشتہ نہ ہو۔ اب تک ہمارے سامنے مجبوری تھی، مجبوری کے بعد اب ہمارا اور آپ کا کے شوق کا، ہماری اور آپ کی محبت کا مسجدوں سے، اللہ کے گھر سے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک امتحان ہے کہ ہم کیسے اس کی طرف پلٹ کر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں بڑی پیاری حدیث روایت کی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ اور سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اندر یہ روایت الفاظ کے تھوڑے فرق کے ساتھ آئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب کوئی بندہ مسجد سے جڑا رہتا ہے، توطن المساجد، مسجدوں کو اپنا گھر بنائے رہتا ہے، یعنی مسجدوں میں آنے جانے کا، مسجد میں عبادت کرنے کا پابند رہتا ہے، پھر کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے مسجد سے کٹ جاتا ہے اور عذر کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ لوٹ کر آتا ہے، الا تبشبش اللہ لہ کما یتبشبش الاہل لغائبہم، اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی خوشی سے ان بندوں کا استقبال کرتا ہے جیسے کسی گھر سے غائب ہو جانے والے انسان کا گھر والے استقبال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے لوٹنے پر خوشی محسوس کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ مسجد کی طرف لوٹنا یہ میری اور آپ کی سعادت ہے، میری اور آپ کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے استقبال یا اللہ تعالیٰ کی خوشی کے ہم اور آپ حقدار بن جائیں گے۔ ناظرین کرام، خواتین کے لیے جو مسائل ہوں گے، جو پابندیاں ہوں گی، وہ اپنے لیے، بڑے بزرگوں کے لیے ہو سکتا ہے پابندیاں رہیں، یا چھوٹے بچوں کے لیے ہو سکتا ہے پابندیاں رہیں، لیکن جن کے لیے کوئی عذر نہ ہو، جن کے لیے کوئی عذر نہ ہو تو وہ لوگ مسجدوں سے جڑیں، باقاعدہ جڑیں۔ آپ کو یاد ہوگا لاک ڈاؤن کی ابتدا میں ہم نے آپ سے یہ اپیل کی تھی کہ مسجدوں میں حاضری پر اصرار نہ کریں، اس لیے کہ حالات اور جو بیماری کے تقاضے، شرعی تقاضے بھی ہیں کہ آپ مسجدوں میں حاضری پہ اصرار نہ کریں، لیکن آج ہم پلٹ کر آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں، شرعی تعلیمات کی روشنی میں اور جو حالات آئیں گے ان کی روشنی میں اہل علم کی طرف سے جب آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ مسجدوں میں مردوں کو حاضر ہونا چاہیے سوائے ان کے جن کو مستثنی کیا جائے ان کے عذر کی وجہ سے، ان کے حالات کی وجہ سے، تو پھر ہر مسلمان کو پھر سے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگر اجازت ملتی ہے، جیسے کچھ حالات ہو رہے ہیں، اللہ سے امید ہے انشاءاللہ جمعہ و جماعت سب کا اہتمام کثرت سے ہم اور آپ کو پھر سے ویسے کرنا چاہیے جیسے ہم اور آپ کرتے آئے تھے۔ حاضرین گرامی، آج کی اس گفتگو میں مجھے زیادہ کچھ اور باتیں نہیں کہنی ہے، یہی 2 اہم باتیں تھیں، ایک شوال کے مہینے اور اس مہینے کے روزوں سے متعلق یاد دہانی کروانی تھی، اور دوسری طرف آپ کو خوشخبری دینی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے بعد پھر سے ہم اور آپ کو مسجدوں سے جڑنے کا موقع دیا ہے، تو ہم اور آپ اسی خوشی کے ساتھ، اسی دلچسپی کے ساتھ، اسی دل جمعی کے ساتھ، اسی توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھروں کی طرف لوٹ کر آئیں اور اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑ لیں کہ مسجد سے جڑ کر ہم پورے ہوتے ہیں، مسجد سے جڑ کر میرا اور آپ کا دین و ایمان مکمل ہوتا ہے، مسجد سے جڑ کر میری اور آپ کی عبادتیں مکمل ہوتی ہیں، اور سچ کہیں تو مسجدوں سے جڑ کر ہی میری اور آپ کی زندگی کا سکون مکمل ہوتا ہے، یا سکون مجھ کو اور آپ کو حقیقت میں میسر آتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ ان کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔